A to Z نیوز نیٹورک میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے نئے فوجی آپریشن بنیان المرصوص کے نام پر پاک فوج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا پاکستان نے اپنے نئے حملے کا نام بنیان المرصوص رکھا جو قرآن کی ایک آیت سے آیا ہے جہاں اللہ کہتے ہیں اس سے محبت کرنے والوں کو ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ پاک فوج اور اس کے اسٹیبلشمنٹ جھوٹے ہیں جو قرآن کے مکمل پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اویسی نے مزید سوال کیا کہ کیا وہ مشرقی پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر گولی چلاتے وقت دیوار کی طرح کھڑے ہونا بھول گئے؟ میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی، اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً۔ تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیات ہے اس کو نہیں بول رہے۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سورۃ الصاف کی آیات ہے، آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔